آپ نے مسجد سے اذان کی آواز آتے ہوئے بہت سنی ہوگی، لیکن مسجد کا کوئی مؤذن آج تک اذان دینے والی کوئی خاتون نہیں مقرر کی گئی۔ یہ تو ملتا ہے کہ مسجد کی جاروب کشی یہ کسی خاتون نے کی ہو، لیکن اذان جیسی اہم چیز بھی عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد میں مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہے۔ گھر میں وہ اذان اگر چاہے تو اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے یا گھر کے جو محرم ہے وہ سن سکے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کی آواز اذان کی بھی جو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اسلام نے اس کا بھی احترام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسوانی آواز سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کے اندر خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے، لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگہ دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگہ دو۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے ایسے ہی خواتین سے بھی کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، ہر مومن پر حضور کا احسان ہے، ہر مومنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرتی۔ خواتین کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ میں اگر ان محبتوں کے واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ صدیاں گزر گئیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والی خواتین کا تذکرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو اس پتھر کا نام کتابوں کی زینت بن جائے، اگر درخت محبت کرے تو اس توان حنانہ کا نام کتاب میں محفوظ ہو جائے، جبل احد محبت کرے تو جبل احد کا نام کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے، اور دنیا اس سے محبت کرے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، یاد رکھیں، دوسروں کی محبت تمہیں بے قرار کر سکتی ہے، حضور کی محبت تمہیں اطمینان عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہیں سکون عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت قیس جو ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، مشہور ان کے حسن کے حوالے سے، ان کے جمال کے حوالے سے بڑا چرچا تھا، بڑی مشہور تھی حسن کے اعتبار سے، اور ان کے لیے ایک عظیم رشتہ آیا۔ کس کا جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے ترکے کو جب دیکھا گیا تو سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کر وارثوں کو تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ یعنی فاطمہ بنت قیس کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آیا۔ اللہ اکبر، جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابی اور دولت مند صحابی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ایسا نہیں تھا کہ اتنے مالدار کا رشتہ آیا تو خود ہی طے کر لیں، آقا موجود تھے، آقا سے مشورہ لیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مجھے بتائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ مجھ سے آیا ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اسامہ سے نکاح کر لو۔ یہ اسامہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت اسامہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، بظاہر حضرت اسامہ کے پاس کوئی اتنا مال نہیں تھا، بظاہر حضرت اسامہ کے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں تھا، لیکن ایک حسینہ و جمیلہ کا پیغام ایک عظیم مالدار صحابی سے آیا۔ لیکن جیسے ہی حضور سے مشورہ لیتی ہیں اور حضور نے جب فرما دیا فاطمہ اپنا نکاح اسامہ سے کر لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت فاطمہ پکار اٹھی، میرے سرکار، میں نے اپنی قسمت کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کرا دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ مصطفیٰ کی پسند اللہ کی پسند ہے اور مصطفیٰ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ آج کی ہماری عورتیں اس سے سبق سیکھیں اور آج کی عورتیں اس درس کو سمجھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ جو حضور کا ارشاد پڑھو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے نفس کی بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اب جواب سنیے وہ کیا کہتے ہیں پانی حاصل کر کے۔ انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ کیا سرکار سے محبت تھی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی، جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی، وہ جانتی تھیں اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے، لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔
तो जिस जगह हुजूर ने नमाज अदा फरमाई उस जगह को उन्होंने मुसल्ला बना दिया। अब जब तक जिंदा रही वहीं पर नमाज पढ़ती रही और रसूल आजम के कदमों की बरकतें हासिल करती रही। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप मजीद देखें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत उम्मे सुलैम की तमन्ना क्या थी। जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए हिजरत फरमाने के बाद, तो मदीने के अंसार सहाबा और सहाबियात ने सरकार की खिदमत में तोहफे के अंबार लगा दिए, बहुत तोहफे अता किए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे सुलैम आई और अर्ज करने लगी, सरकार जिसके पास जो कुछ था उन्होंने तोहफे में आपको पेश कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मेरा बेटा है अनस, इस मेरे बेटे को तोहफे में आप कबूल फरमा लें, ये आपकी खिदमत करेगा। अल्लाह अकबर। मां ने अपने बेटे को रसूल आजम की खिदमत में दे दिया और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में 10 साल गुजारे और आज उनका नाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रिवायत के सिलसिले में किताब कुतुब अहादीस के अंदर उनसे काफी हदीसें जो है वो मरवी नजर आती हैं। ये उस माँ का काम था और उस माँ ने कलीदी रोल अदा किया। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खवातीन के बहुत सारे वाकयात, सालिहात के बहुत सारे वाकयात और सहाबियात के बहुत सारे वाकयात आपको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मिलेंगे। हजरत बीबी अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा की आदत मुबारका थी, जब घर का कोई फर्द बीमार होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा शरीफ को धोकर उसका पानी मरीज को पिला देती, अल्लाह ताला मरीज को शिफा अता फरमा देता। आज मुझे आपको यह बताना है कि हम बिगड़े हुए मुआशरे का रोना रो रहे हैं। यकीनन आज का मुआशरा बिगड़ चुका है और हम यकीनन आज की सिचुएशन देख रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, घर घर के अंदर बच्चियों का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है, माहौल परा गंदा होता जा रहा है, खौफ आखिरत दिल से निकल रहा है, बच्चियां थरक रही हैं, गाने गा रही हैं, गजलें सुन रही हैं, हुक्का पार्लर में जाकर के अपने आप को आखिरत के अजाब की तरफ ढकेलती नजर आ रही हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का खुलेआम मजाक उड़ाते जा रही हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को फरामोश न करो। यह पैगंबर रहमत का एहसान है कि आज इतनी इज्जत और अजमत दामन इस्लाम को थामने की वजह से तुम्हें अल्लाह ने नसीब फरमाई है। ऐ खवातीन इस्लाम, अगर एंजाइटी से बचना है, अगर बेकरारी से बचना है तो गाना सुनने की बजाय अल्लाह का जिक्र सुना करो, कुरान सुना करो, नबी की नाते सुना करो। तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को करार मिलेगा। और देखना हो तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खातून जन्नत की कनीजों, याद रखो, देखना हो तो गुंबद खदरा के मनाजिर देखो, सुनहरी जालियों के मनाजिर देखो। और पढ़ना हो तो अल्लाह के रसूल की हयात तैयबा पढ़ो, सहाबियात की सीरत तैयबा पढ़ो। आज बहुत जरूरत है इस चीज की। बहुत सारी बीमारियों ने जड़ पकड़ लिया है, हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, बुराइयों के सैलाब के अंदर मुआशरा डूबता चला जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है माहौल संवर जाए, माहौल संवर जाए, लेकिन गलत बातों को सुनने और गलत बातों को देखने की वजह से गुनाहों की मोहब्बत ने दिल में जड़ पकड़ ली है। ऐ खवातीन इस्लाम, आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इल्म के मैदान के अंदर आगे बढ़ो, तामीर मिल्लत के मैदान में आगे बढ़ो और इसी के साथ साथ खवातीन इस्लाम खिदमत दीन के सिलसिले में आगे बढ़े, खिदमत कौम के सिलसिले में आगे बढ़े, मुआशरे को संवारने के सिलसिले में आगे बढ़े। और उसका आगाज कहां से करना है तो कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपनी जात से करो, खुद समझ जाएंगे। और मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं, जिनके पास दौलत का अंबार है वो तो ये तसव्वुर करते हैं अगर माल हो और मजा ना हो तो क्या फायदा, माल हो और ऐश ना हो तो क्या फायदा। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चा ऐश दुनिया का नहीं है, सच्चा ऐश तो आखिरत का है। अब मैं एक खास बात आपकी समातों के हवाले करूं, इसे जहन में महफूज कर लो। हम अकेले आए थे, हम अकेले इस दुनिया में जाएंगे और हम जब जाएंगे ना, हमारे अकेले की बात नहीं है, सबकी, सबका रास्ता एक ही जगह जाकर के खत्म होता है। सबका रास्ता, गरीब हो या अमीर हो, महल में रहने वाली हो या झोपड़े में रहने वाली हो, सबका रास्ता एक ही जगह पर जाकर फिनिश होता है और वो जगह है कब्रिस्तान। वो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां जाकर खत्म हो जाएगा। और वहां कब्र के अंदर मदीने के ताजदार काम आएंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे।
اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ دل کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس دل میں کس کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لو، کان سے سنو رسول اعظم کی نعتیں سنو، قرآن سنو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ناچ گانے باجے تماشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آنے والا 1447 ہجری اور 2025 یہ وہ سال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرش گیتی پر آنے کے 1500 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کتاب ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختلف کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آج لیں، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ 1500 سالہ سرکار کی ولادت کی خوشی اس طریقے سے منائیں گے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جسے حضور کی بایوگرافی معلوم نہ ہو، کہ سرکار کی اولاد، سرکار کی ازواج، سرکار کے چچا، سرکار کے کاتبین، ان ساری چیزوں کی معلومات اسے نہ ہو۔ ہم ذمہ داری اٹھائیں کہ بچے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں بتائیں گے۔ اسی لیے ہم نے بہت چھوٹی کتاب، اور اسی کے ساتھ سرکار کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات رحمت سے متعلق کتاب کا مجموعہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے۔ تو آپ جتنی بھی سیرت سے متعلق کتابیں ہیں آج لیں، اور لینے کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس کا درس شروع کریں، بچوں کو پوری کتاب یاد کرائیں، تاکہ 1500 سالہ جشن جب آپ منا رہے ہوں تو اپنے نبی کے بارے میں اتنی واقفیت ہو کہ بچہ جانتا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے کیا تھے۔ اسی کے ساتھ ہم نے ایک اسٹیکر بنوایا ہے، ہر شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مرد بھی داخل ہوتا ہے، عورت بھی داخل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کے گھر پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے، یا داخل الدار صلی علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اے گھر میں داخل ہونے والے دونوں جہاں کے مالک مختار پر درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے سوچا یہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر اس کے اسٹیکر بنائے جائیں تاکہ میرے آقا پر کثرت سے درود شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے۔ ہر گھر میں داخل ہونے والا بندہ میرے آقا پر درود پڑھ کر کے داخل ہو، اور یہ حق ہے کہ جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اسٹیکر لیے بغیر بھی نہ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود پڑھو، اور جب مسجد سے نکلو تو مجھ پر درود پڑھو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر، مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعاؤں کے ٹکڑے آویزہ ہوتے ہیں، درود شریف لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس سال 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے سلسلے میں اور باہر نکلنے کے سلسلے میں بورڈ بنائے ہیں جس میں باقاعدہ ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ آپ یہ بورڈ بھی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے لے کر مسجد میں لگوا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے آج سے درود شریف کی کثرت شروع کریں، غلط چیزوں کو سننا بند کر دیں۔ قیامت کے دن کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا، اور دل سے پوچھا جائے گا۔
اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اچھا بننے کے لیے اچھی بات سننا بھی ضروری ہے، اچھی چیز دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اچھی چیز کی محبت اور اچھے لوگوں کی محبت دل میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہر بری بات سننے، بری چیز دیکھنے اور بری چیزوں کی محبت سے ہمارے دلوں کی